बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN दिल्ली से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आपको नया साल मुबारक। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाह साहब ने इस्लामाबाद से, और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से। और बहुत बहुत मुबारक हो नया साल फौज़ शाह साहबा, अनवर इकबाल साहब। जी, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये साल जो है कम से कम हमें वबा से तो निजात दिला दे। अल्लाह करे इस दफ़ा वैक्सीन जो बनी है वो कामयाब हो और ये कोविड-19 से हमारी जान छूटे। ताकि ज़िंदगी नॉर्मल हो। फौज़ शाह साहब, आप अपना ज़रा माइक ऑन कर लें। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बहुत ज़्यादा सबको मुबारक हो, पूरे दुनिया के लोगों को मुबारक हो। और मैं भी ये कहूँगी कि ये जो इस वक्त जो 2020 वाला जो सूरत हाल थी उससे हम निजात हासिल करें और एक बेहतर तौर पे ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, तो आमीन ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी होगी आमीन और सबसे आमीन बेहतर यही आमीन। होगा और यही दुआ है। अच्छा, आप डेली न्यूज़ शॉर्ट आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पे तो हमारा जो टॉपिक है वो सियासी, समाजी, माहौलियाती यही सूरत हाल है। तो अब मैं आज जब इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहा था, तो मैंने कहा साल तो नया आ जाएगा, अहदाफ हमारे पुराने ही रहेंगे, टारगेट्स जो हैं, टास्क जो हैं हमारे, वो अब पुराने ही रहेंगे, और अवाम उसी तरह से उसी तरह परेशानियों में और चीज़ों में। हालांकि बड़े बड़ी हमने लास्ट नाइट लोगों ने फायरवर्क्स भी हुए हैं, सिडनी में भी नया साल बड़ी धूमधाम से, न्यूजीलैंड में और इस्लामाबाद में भी एक दो जगहों के ऊपर बड़ी आतिशबाजी की गई। और सुना है कि गीगा मॉल की तरफ भी काफ़ी, और दूसरे शहरों से भी लोग इस आतिशबाजी के फायरवर्क्स को देखने के लिए आए। एक बहुत अच्छी बात है कि आप हर साल उसको बहुत खुशदिली के साथ और पूरी उम्मीदों के साथ आप उसको वेलकम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो सियासी अहदाफ होते हैं और जो मुआशी अहदाफ होते हैं, वो वही रहते हैं जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आपका समाजी और मुआशरती जो भी सूरत हाल होती है वो भी वैसी की वैसी होती है, लेकिन नई उम्मीदें पैदा होती हैं, नई रेजोल्यूशंस बनती हैं। ग्रेजुअली वो कहाँ तक पहुँचती हैं, कुछ कामयाब भी होती होंगी, कुछ कम से कम सा मतलब हल्की फुल्की रहती होंगी, और कुछ जो है वो नहीं पूरी होती होंगी। सबसे पहले मैं फौज़ शाह साहबा, आप क्या समझती हैं कि इस नए साल में हमारे जो मुल्की अहदाफ हैं, सियासी अहदाफ हैं, वो कहाँ पर होंगे? हुकूमत कहाँ पर होगी, अपोजिशन कहाँ पर होगी, अवाम कहाँ पर होगी? बहुत शुक्रिया मुनीर। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं बात से आगाज़ कर रही हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे डैडी जिस दिन 1 जनवरी को सुबह उठते ही सब बच्चों से, क्योंकि छुट्टी होती थी अक्सर ही ना स्कूल से, तो सब बच्चों से बारी बारी पूछते थे कि व्हाट इज योर रेजोल्यूशन फॉर द नेक्स्ट जो भी ईयर है। हम्म। अच्छा, फिर वो हमारे से बड़ी डिटेल पूछते थे कि आपने जो मतलब किया खत्म हो गया, अब रेजोल्यूशन क्या है, क्या करना है। अच्छा, हम दुनिया जहान की चीजें पता नहीं क्या क्या ऐड करते थे और मुकाबला होता था, क्योंकि हम लोग 5 बहन भाई थे, तो 2 तो छोटे थे लेकिन जो 3 थे हम बड़े, उनका हमारा बहुत मुकाबला होता था। और सोच के पहले ही सारी रात सोचते थे कि सुबह ये गिनवाएंगे डैडी को। तो डैडी जो है, जब उनको हम गिनवाते थे तो डैडी कहते थे कि मैं अब ये नोट कर रहा हूँ, तो साल के आखिर में फिर मैं ये पूछूंगा कि क्या किया। तो हम्म। अगर उस पे ना किया तो ये तो फिर आपकी बात सारी गलत हो जाएगी। तो हम्म। मेरा ख्याल है कि जो रेजोल्यूशन का डिसाइड करना, ये एक फर्द के साथ साथ पूरी कौमों के लिए भी एक, या हुकूमत कह लें, ऑपोजिशन कह लें, कुछ भी कह लें ना, एक कहीं ना कहीं कोई लाए अमल मरतब किया जाना चाहिए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि जाहिर है अभी तो सिर्फ तारीख बदली है और 20 की जगह 21 आ गया, या उसमें पहले महीने की जगह वो पहला महीना आ गया, 12 महीने खत्म हो गए। अभी तो आज का दिन तो हम यही देख रहे हैं, क्योंकि आज 2 चीजें थी। एक तो खैर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा बहुत मेरे समझ में नहीं आता उनको अहदाफ, वो कौन उनको आदाद और शुमार बताता है, मैं आज नहीं समझ सकी। आज मैं बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ उनकी तकरीर सुन रही थी,
یوزلی نہیں سنتی لیکن آج میں سن رہی تھی کیونکہ ایکسپورٹس کے حوالے سے ان کا وہ تھا کہ وہ کوئی نئی جو گاڑیوں کی یہاں پروڈکشن شروع ہونی ہے اس حوالے سے وہ 2-3 باتیں کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پچھلے بہت زیادہ ترقی کی بات کر دی کہ ماضی میں ایکسپورٹ کی طرف توجہ کوئی نہیں دی گئی, نئی منڈیوں کی تلاش کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی, ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف کوئی نہیں دی. اب ہم نے جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ اس میں انویسٹ کرے گا اور ہم ان کو اجازت بھی دیں گے کہ وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کریں, تو ہمارے فرسٹ ٹائم ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے. اب اس میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ اس میں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور چائنا کتنی محبت رکھتا ہے. ہر شخص جو ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. چائنا انویسٹ کرے گا اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ چائنا سے آپ نے 14% پہ جو ہے قرضہ لیا ہے جو سعودی عرب کو ادا کیا ہے. تو وہ آپ کو انویسٹمنٹ کریں گے اور آپ کو اتنی آسانی سے دے دیں گے, آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے رہیں اور چائنا کا کہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. یہ میں تو نہیں سمجھ پائی, شاید آپ جانتے ہوں. پھر دوسرے انہوں نے جتنے بھی اعداد بتائے ہیں, جو اکانومی کی صورتحال بتائی ہے, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کو فگر کون دیتا ہے. ہر انڈیکیٹر انہوں نے بڑا پازیٹیو آج دکھایا ہے. اللہ کرے کہ وہ جو یہ آج دکھا رہے ہیں, میں صرف میرا کہنے سے یہ مقصد ہے کہ 2021 وہ جو انہوں نے آج انڈیکیٹرز بتائے ہیں, اللہ کرے کہ وہ انڈیکیٹر سچ ہوں اور اس کی جو ہے ملکی اکانومی کے حوالے سے کوئی کہیں بہتر صورت نظر آئے, جس کے میں زیادہ تر کوئی پر امید نہیں ہوں. دوسری جانب آج ہی آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس لاہور میں تھا, جس میں زیادہ مین بات تو یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بات آ رہی تھی کہ وہ پی ڈی ایم کے جو ایجنڈا ہے اس کو کہاں تک اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں یا ابھی تھوڑی دیر تک پریس کانفرنس ہوگی ان کی پی ڈی ایم والوں کی. اس میں پیپلز پارٹی کے تو دونوں جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تو آن لائن انہوں نے جوائن کیا تھا اجلاس کو, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں یہ اجلاس ہوا اور جاتی عمرہ میں یہ اجلاس ہوا. تو میں بنی گالا کہنے لگی تھی, سوری شکر ہے. تو جاتی عمرہ میں ہونے والے اس اجلاس میں میرا خیال ہے کہ وہ جو پچھلے 2-3 دن سے 10-12 دن سے جب سے یہ سی ان کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی, اس کے بعد سے جو ابہام پایا جا رہا تھا, میرے خیال میں اس پہ کافی کلیئرٹی ہوگی. اور مجھے کافی حد تک یہ دکھائی دیتا ہے کہ آنے والا یہ جو وقت ہے جس میں خاص طور پہ سینٹ کے الیکشن ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے خاصا حد تک اوپنلی ان کو میسج دے دیا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے. اور نیوٹرل رہنے کے حوالے سے جو ظاہرہ نتائج کس طرح سامنے آتے ہیں وہ یقیناً ایک بالکل الگ صورتحال ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سینٹ میں شاید مسلم لیگ نواز بھی شرکت کی بات کرے گی, کیونکہ یہ ایک آئینی ایسا ادارہ ہے کہ جو آنے والے 3 جو برس ہیں آگے ان کے لیے الیکٹ کیے جائیں گے سینیٹرز, اور یہ مستقل ایک ادارہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے اپنی سٹرگل جاری رکھنے کے باوجود جو ہے یہ آنے والے الیکشن میں جو سینٹ کی الیکشن ہے اس میں شاید وہ پارٹیسپیٹ بھی کرے گی. اور دوسری جانب بہت اہم جو بات دکھائی دے رہی ہے وہ محمد علی دورانی کی ایکٹیویٹی ہے. اور محمد علی دورانی کی ایکٹیویٹی کے بارے میں نون والے جو ہے انکار کر رہے ہیں, فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں, اب بھی آج بھی کوئی ملاقاتیں تھیں, اب وہ انکار کر رہے ہیں. تو کہیں سے تو پیچھے سے کوئی چابی دے رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے, کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے یا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تو یا وہ مذاکرات کی کسی فلسفی سے واقف نہیں ہے. تو کوئی اور تو ہے جو مذاکرات کی فلسفی سے واقف ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہی ایک بہتر صورتحال ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں. تو یہ اگلے چند دن جو ہے اس میں بہت زیادہ کچھ پکچرز جو ہیں وہ سامنے آئیں گی, اور یہ محمد علی دورانی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں
وہ کیا رنگ دکھاتی ہیں یہ جی چند دن تک اس کا پتہ چلے گا. جی بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر مذاکرات چاہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے راستہ اختیار کیا جا رہا ہے, اگر مذاکرات کی کہیں کوئی بات ہوتی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم تو موجودہ حکومت سے مکمل طور پہ انکار کر چکی ہے, وہ ان کا تقریباً یہی سٹانس ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں اور ان سے بات ہم نہیں کریں گے. چلے انور اقبال صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان سے بھی رائے لیتے ہیں. پھر سیار شمشی صاحب, آپ کو نیا سال مبارک ہو. سیار شمشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فضل شاہ صاحبہ, انور اقبال صاحب. جی آپ کو بھی سب کو نیا سال مبارک ہو. جی مہربانی. انور اقبال صاحب, یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ سال تو نیا ہے, اہداف تو وہی پرانے ہیں جو چلتے جائیں گے, اور عوام کہاں پہ, سوال تو میں نے دہرا دیا تھا. آپ کیا فرماتے ہیں, یہ نیا سال کیسا شروع ہوگا سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, ہم کس طرف کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ایرانی شاعر ہیں, مائک کھلا ہوا نہیں ہے؟ جی مائک آپ کا کھلا ہوا ہے. ایک ایرانی شاعر ہیں سہراب سپہری, ان کی نظم ہے نئے سال پہ. اس میں ایک جملہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہرگز دیگر نہ توانا شد آغاز, کہ سب کچھ بھی ہوگا لیکن پھر سے کسی جیسا آغاز نہیں ہوگا. سب چیزیں پرانی ہی رہتی ہیں, کبھی کوئی نئی چیز نہیں رہتی. تو نہیں, اب امیدیں تو نہیں آ جاتی ہیں, نہیں ساری امیدیں چیزیں, بہت اچھی بات چیلنجز رکھنی چاہیے, لیکن وہ یہ نا کہ ہرگز دیگر نہ توانا شد آغاز, کہ دوسرا آغاز کبھی نہیں ملتا کسی کو. زندگی ایک ہی ملتی ہے اور اس کے ساتھ وہ موت پہ ختم ہو جاتی ہے, بیچ میں کوئی دوسرا آغاز نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ میں فوزیہ صاحبہ کی باتیں ہمیشہ بڑے غور سے سنتا ہوں, ہماری سینئر کولیگ ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس حکومت نے پیش کیا جو بھی عمران خان صاحب نے پیش کیا عدد الشمار, وہ بڑے پازیٹیو تھے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا, بہت پازیٹیو تھے. اور صورتحال نیگیٹو ہے, یہ بھی انہوں نے درست کہا, صورتحال معاشی صورتحال جو ملک کی ہے وہ نیگیٹو ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسی حکومت گزری ہے جس نے اپنی کارکردگی کے بارے میں کوئی نیگیٹو رپورٹ پیش کی؟ مجھے یہاں ہر سال ایک وہ ہوتا ہے اپریل میں, پچھلی دفعہ تو کووڈ 19 کی وجہ سے نہیں ہوا, اس دفعہ دیکھیں ہوتا ہے یعنی ورلڈ بینک اور IMF کی میٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اینول. اس میں پاکستان سے فائنانس منسٹر بھی آتے ہیں, ساری دنیا سے آتے ہیں, بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے, پورا واشنگٹن DC بند ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک رپورٹ آتی ہے IMF اور ورلڈ بینک کی, ہر ملک کی معیشت کے بارے میں. ایک اپنے ملک کو زیادت ہوتی ہے وہ پیش کریں. تو مجھے اتنے سال ہو گئے کرتے ہوئے, 20 سال سے, میں نے ہمیشہ یہ ہوا کہ جو اقتدار میں جو صاحب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت پازیٹیو اعداد و شمار پیش کرتے ہیں, اس کو ٹوسٹ کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کو بتاتے ہیں کہ پاکستان پچھلے 1947 سے تو غلط چل رہا تھا, ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور اب کی ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو IMF کی جو ہوتی ہے رپورٹ, وہ اس سے ڈس ایگری کرتی, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی کہ آپ یہ فلاں جگہ فیل ہوئے, فلاں جگہ وہ فیل ہوئے. اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں پتا, جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح ہے. اچھا, پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو آنے والی حکومت یہ بتاتی ہے کہ پچھلے والوں نے یہ غلطی کی, یہ غلطی کی. تو میں نے تو کئی دفعہ ڈار صاحب سے, اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے تھے شیخ صاحب ہیں, ان سے, اس سے پہلے جو وہ لمس کے تھے جو مشرف کے ایڈوائزر تھے اکنامک افیئرس کے, سلمان کچھ نام تھا, ڈاکٹر PG تھے, ان سے سب سے یہی پوچھا. اور آپ کے جو فائنانس سیکرٹری ہیں آج کل دوبارہ لائے گئے ہیں, ان سے بھی پوچھا. میں نے کہا سر یہ بتائیے کہ کون سے اعداد و شمار صحیح ہوتے ہیں, وہ جو آپ اقتدار میں پیش کرتے ہیں یا آپ اقتدار کے جانے کے بعد پیش کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں نے کہا سر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یا تو آپ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں یا کل جھوٹ بولیں گے. تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا ان باتوں سے, ان چیزوں سے. مثلا جس طرح تنقید ہو رہی ہے سعودی عرب کا قرض واپس لینے کے لیے, جو چین سے قرض لیا, زیادہ شرح پہ لیا, میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت ہوتی وہی کرتی. اس لیے کہ پاکستان میں چاہے آپ بلاول بھٹو کو بھی بنا دیں, بہت اچھے آدمی ہیں, مجھے پسند ہے, لیکن وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کریں گے سعودی عرب کے کہنے پہ وہ ایران کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوجیں بھیج دیں. وہ بھی کہیں گے کہ نہیں جی پیسے واپس کر دو,
ہم ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، جیسے کہ پاکستان یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کرنا، پورا ملک عجیب و غریب خلفشار میں مبتلا ہو جائے۔ تو ہمارے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے نہیں ہے، ہمارے بہت سارے مسائل کا تعلق ہماری پیدائش سے ہے۔ ہم ایک ملک سے جس کے ساتھ ہم حصہ تھے علیحدہ ہوئے ہیں، اور اس ملک نے اس علیحدگی کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ پھر ہمارا ایک مسئلہ ہے کشمیر کا بہت بڑا، جو یونین مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے ٹینشن ہے۔ تو لہٰذا ایک تو ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہیں اور رہیں گے، اور وہ ملک ہمیں لگتا تھا کہ اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو انڈیا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا مودی صاحب آگے پاور میں اور کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک انہوں نے کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اسٹیٹ میں آج آسام میں انہوں نے قانون بنا دیا کہ جو اسلامی ادارے جو ہیں، جو مدرسے ہیں، مدارس، وہ قرآن شریف نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ سیکولر اداروں کو چھوڑ دیں، مدارس اب قرآن شریف نہیں پڑھا سکتے، اور صرف سیکولر نظام پڑھا سکتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ قانون بنا دیا۔ تو وہاں کی جو صورتحال ہے، ان کی جو نفرتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، ہماری نفرتیں اپنی جگہ ہیں۔ پھر جو بین الاقوامی صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سرحدوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، جو امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کشیدگی، جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جو تیل کا بحران ہے، قیمتیں کم ہونا، نہ ہونا، آگے بڑھنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان میں کسی پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جو کچھ یورپ میں اب ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اس پہ بھی ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ امریکہ میں جس طرح کووڈ-19 کی وجہ سے اکانومی جو سکڑی ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ نے اپنی جو غیر ملکی امداد پہ اتنی زیادہ کٹ لگائی ہے، اس پر بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا نا کہ ان کو پاور میں آنے سے پہلے احساس نہیں تھا کہ ملک کی معیشت اتنی بری حالت میں تھی، تو جو بھی نئی حکومت آئے گی وہ یہی کہے گی 1-2 سال بعد کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ حالت اتنی بری تھی، کیونکہ ہم پہ قرض چڑھا ہوا ہے، ہم نے قرض بھی ادا کرنا ہے، اس پہ سود بھی ادا کرنا ہے، اور وہ سب سے بڑا خرچہ اس وقت ہمارا سود ہے، اور ہماری اس میں کوئی اضافہ ہو نہیں رہا ہے ہماری پیداوار میں، اور کوئی مستقبل میں کوئی چانسز بھی نہیں ہے حالات کی وجہ سے۔ تو وہ سود قرض بڑھتا رہے گا، سود بڑھتا رہے گا، ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آگے رہی بات جو ایک بات اور کی، تو مجھے یہی سعودیہ صاحبہ نے کہ وہ جو ہیں چونکہ فلاں فلاں سے محمد علی دورانی صاحب فلاں سے ملا ہے اور فلاں فلاں سے ملا ہے، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ اس دفعہ انتخابات میں سینٹ کے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں بن سکے گی۔ تو مجھے اس پہ یاد آتی ہے کہ جب میں لنڈن میں پڑھتا تھا ان دنوں محترمہ بینظیر بھٹو بھی وہاں تھی لنڈن میں، تو وہاں وائی ایم سی اے لنڈن میں صفدر حمدانی، ناہید خان، صفدر عباسی، اور ایک بہت بڑا گڑھ ہوتا تھا پیپلز پارٹی والوں کا۔ اس میں اور باتوں کے علاوہ ایک بات اور یہ بات ضرور ہوتی تھی کہ فلاں صاحب جا کے فلاں جنرل سے ملے ہیں، فلاں اس لیے ملے ہیں، تو یہ وہ ہو کے پھر ہم جمع تفریق کر کے نتیجہ نکالتے تھے کہ اب سے اولاد کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو یہ سارا گیس ورک ہے۔ اگر تو فوج کے مفاد میں ہوا پی ٹی آئی سے جان چھڑانا، تو ان کو میری اور فضیہ صاحب کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ کل ان کو دھکے مار کے نکال دیں گے، اور ان کے مفاد میں ہوا رکھنا تو رکھے رہیں گے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، فوج کا انفلوئنس اسی طرح رہے گا، کیونکہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور بین الاقوامی حالات میں بھی تبدیلی کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بہت زیادہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ اچانک پیپلز پارٹی آ گئی یا پی ایم ایل این آ گئی یا کوئی بھی آ گئی تو اچانک کوئی جھاڑو پھیرے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب مجھے جانا ہے سیاہ شمسی صاحب کی طرف، سیاہ شمسی صاحب آپ نے فوزیہ شاہد صاحبہ کی بھی گفتگو سنی اور انور اقبال صاحب کی بھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے فوزیہ شاہد صاحبہ نے کہا کہ اس وقت کوئی ٹریک ٹو کوٹ اینڈ کوٹ پالیسی، کوئی دورانی صاحب بھاگ کے ادھر کو بھی جا رہے ہیں ادھر کو بھی جا رہے ہیں، اور کہیں کسی کو یہ احساس ہے کہ اس سچویشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کوئی چال اور کوئی سیاسی تدابیر جو ہیں وہ کرنے کی کوشش ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مذاکرات حکومت اور پی ڈی ایم میں ہونے کی کوئی فضا بنتی نظر آ رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ کوئی پازیٹیو ہوں گے، نیگیٹو ہوں گے؟ واٹ کوڈ بی دی پولیٹیکل کانسیکوینسز آف
if we go for the negotiations and اور اگر نہیں جاتے تو کیا consequences ہوں گے؟ سیاہ شمس صاحب. بہت شکریہ منیر صاحب. دونوں سوال جو ہیں انور اقبال صاحب نے بھی جو بات کی اور جو فوزیہ شاہد صاحبہ نے اور جو آپ کا سوال ہے، میرا پہلے انور اقبال صاحب سے اپنی رہنمائی کے لیے اور ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال ہے کہ یقیناً ہمارے جو مسائل ہیں وہ پیدائشی طور پر ہیں اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے طریقے سے ان امراض کا ذکر کیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ ملک تقسیم ہوا تو اسی طرح کے امراض یا مسائل جو تھے وہ ہمارے ہمسایہ ملک کو بھی تھے، پھر جب بنگلہ دیش بنا ہے اس کو بھی تھے، جب چین آزاد ہوا ہے اس کو بھی تھے، اور یہ جنوبی ایشیا کے بے شمار چھوٹے بڑے ملک ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل سے جو ممالک ہیں یا اس وقت کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان امراض سے نجات کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ایک حکمت عملی کے ساتھ اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل بنایا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس ہمارے ممالک نے ان مسائل سے نکل کر کچھ اپنی ڈائریکشن طے کی ہے. ہمارے ہاں کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ان دائمی امراض کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ چمٹ کر وہ بھائی ہمارے ساتھ رہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. اس کا میں جواب دوں ابھی یا بعد میں؟ بعد میں پہلے بات مکمل ہو جانے دیں. دوسرا جو یہ ابھی بات چیت ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور محمد علی درانی، جن کو ابھی جو سوشل میڈیا پر یا پاکستان کی سیاست میں وہ کبوتر کہا جا رہا ہے اور وہ خاص پیغامات لے کر اڑ رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جیل کے کمرے میں جیلر کے کمرے میں 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے بڑے بڑے VIP ماحول میں، اور وہ جیل جہاں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن کو کوئی سہولتیں نہیں دی جائیں گی، ان کو فرش پر لٹایا جائے بٹھایا جائے، کوئی ڈاکٹرز کی سہولت نہیں ہوگی، کوئی بھی جو ان کو ایک کوئی سہولت دے سکے یا وہ نہیں دینی بلکہ ان کو اذیت دینی ہے. ایسے ماحول میں اور جب پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات چوہان صاحب ہیں، جن کا سب جانتے ہیں کہ وہ صبح و شام زہر کا پیالہ پی کر بولتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس کے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو معنی ہوں گے. اور جب فؤاد حسین سے پوچھا گیا، چودھری فؤاد سے، کہ یہ ملاقات کیوں ہوئی اور حکومت اس سے باخبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ حکومت اس سے بے خبر ہے اور یہ سوال آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ ملاقات کروائی ہے. اب یہ بہت بڑی واضح چیزیں ہو گئی. پھر وہی اس پہ ملاقات پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سخت ناراض بھی ہوئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا اپنے PDM کے رفقا سے، لیکن اب خود انہوں نے ملاقات کی ہے یا ان سے ملنے آئے ہیں. ابھی تک مولانا صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا پیغام لائے ہیں. ظاہر PDM کا اجلاس ابھی جاری تھا، پہلے کچھ پریس اعلان سامنے نہیں آیا، تو یہ ایک کہیں نہ کہیں کچھ رابطے تو ضرور ہیں. اب ان رابطوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور بالکل انور اقبال صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ عمران خان کی جن کو ضرورت ہے، جب تک ضرورت ہے وہ ان کی پوری سرپرستی کریں گے، اور جب اگر نہ ہوا تو وہ 2 منٹ لگیں گے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اشارے سامنے آئے ہیں اس پہ تھوڑا سا وارننگ کی صورت میں MQM بھی بولی ہے، کاف لیگ بھی بولی ہے، فنکشنل لیگ بھی اس حوالے سے بات کر چکی ہے. تو اس سے تو ساری چیزیں واضح ہیں کہ بات کہیں ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے یا لڑائی جو ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ پر جو سوال اٹھ رہے ہیں یا ان کی طرف جو اشارے PDM کر رہی ہے، اس سے وہ دباؤ ضرور ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ دباؤ نہیں ہے، اور اگر اس دباؤ کو سنجیدہ محسوس کیا گیا ہے تو یہ تو ایک پازیٹیو ہے کہ بھئی اب بہت ہو گیا،
ये मामला सियासतदान जाने, पार्लियामेंट जाने, अपोजिशन जाने, हुकूमत जाने और मुल्क को जो दरपेश बुरान है उनसे निकाला जाए। ये अगर नुक्ता नज़र है ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये है कि पीडीएम को आपने दीवार से लगाना है, मारना है, जेलों में डाले रखना है और मुल्क में एक अफरा तफरी की फजा जारी रखनी है, तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और जो इस वक्त नया साल का पहला दिन है, बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त जो मंजरनामा है उसमें कहीं ये संजीदगी नजर नहीं आ रही कि अवाम के लिए क्या हो रहा है। जो लोग हैं उनके बारे में कोई सोच रहा है। नए साल पे पेट्रोल महंगा करके उसको मजीद अजियत में इजाफा किया गया है। तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर पीडीएम के नुक्ता नज़र को मजबूत कर रही हैं और पीडीएम की तीनों बड़ी जमातें इस वक्त हालात के जबर के शिकंजे में आ चुकी हैं। वो ना चाहते हुए भी उन तीनों बड़ी जमातों को साथ रहना होगा। अगर वो ऐसा कहीं भी उनमें टूट फूट होती है तो फिर ये सब बिखर जाएंगे और फिर अगला मंजरनामा वही होगा जो इमरान खान ने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर हुकूमत अपोजिशन को एक धमकी दी थी। जी, अब आप मतलब क्रक्स आपकी गुफ्तगू से ये निकलता है कि सियासी अफवाह तफहीम होती नजर नहीं आ रही। यही क्रक्स निकलता है ना सर आपकी? जी, सियासी इस्तेकाम सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही। सियासी गुफ्तगू होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। बिल्कुल सही, ये जो जेल के कमरों में या बंद कमरों में या कबूतर के पैगामात जो हैं, ये कोई सियासी गुफ्तगू नहीं है। ये एक मामलात को जोड़ तोड़ की आप कह सकते हैं मुरव्जा जो सियासत है। लेकिन जो पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होने हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने एक सियासी रास्ता अख्तियार किया है और उन्होंने ऐवानों में रहकर पार्लियामेंट में उस फोरम को वीरान करने की पॉलिसी को तर्क किया है। जी, अनवर इकबाल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सियार शमशी साहब तो आप कोई सियार शमशी साहब के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने सवाल ये किया था अनवर इकबाल साहब कि इस वक्त जो क्या मुज़ाकरात की फ़ज़ा बनती और सियासी अफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाता हुआ मुल्क नज़र आ रहा है या नहीं? ठीक है, पहले सवाल तो उस पे आपने कोई सियार शमशी साहब ने कोई बात की थी, तो जिसका आप जवाब या उसके ऊपर कमेंट नहीं, उन्होंने पहले तो मुझसे एक सवाल किया था, उसका जवाब दे दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब दोनों का देता हूँ, फौरन देता हूँ। पहली बात उन्होंने की थी कि बांग्लादेश ने दुरुस्त कर लिया, इंडिया ने दुरुस्त कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर पाते। तो पहली बात उनकी बात से मैं तस्वीर करता हूँ कि इंडिया को उन हालात का सामना नहीं था जो हमें था। इंडिया को मईशत भी बेहतर मिली थी, सियासी इस्तेहकाम भी ज़्यादा मिला था, मुल्क भी बड़ा था और वो जो है इसलिए उसके लिए ज़्यादा आसान था अपने आप को इन हालात से निकालना। इंडिया हमसे बहुत बेहतर पोजीशन में था। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा मुल्क है, ठीक है। रही बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश की मिसाल हमारी लिए बहुत अहम है, लेकिन ये फैसला फिर करना है कौम को और फौज को। बांग्लादेश ने ये फैसला किया कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमसे और हमने इंडिया से नहीं लड़ना है। तो उनकी जो अफवाज है वो बेसिकली समझ लें जैसे कि हमारे यहाँ मतलब उनकी एयरफोर्स जो है ना होने के बराबर, नेवी ना होने के बराबर। जो उनकी बर्री अफवाज जो हैं वो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह हैं कि वो मुल्क में अमन और अमान रखने का काम करती हैं और सरहदों की ड्यूटी देती हैं, स्मगलिंग रोक की वो करती हैं। कि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हम ना लड़ सकते हैं ना हम लड़ेंगे इंडिया से। तो अगर हम ये तस्लीम कर लें तो हमारे हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उसमें दो बातें होंगी। पहली बात होगी कि क्या हम इस तस्लीम करने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि क्या इंडिया अगर हमने इस तरह कर लिया, बांग्लादेश की तरह अपनी फोर्सेस को सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस तक महदूद कर लिया, अपनी एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, तो या इतनी कमजोर कर ली जितनी बांग्लादेश की, तो क्या इंडिया हमें ऐसा करने देगा, इसका चांस देगा कि हम एक बड़ी मजबूत फोर्सेस के बगैर एक खुशहाल मुल्क के तौर पे कंटिन्यू करें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बांग्लादेश से इंडिया को दुश्मनी नहीं है, बल्कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क के तौर पर सर्वाइव करे। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल कम हो। तो इंडिया के तो मुफाद में है
لیکن پاکستان کو ایک آزاد خوشحال ملک کے طور پر کم از کم مودی یا ان کے جیسے لوگ پاور میں جب تک ہیں وہ تو بالکل نہیں جانے دیں گے. تو ہم اگر چاہیں یا نہ چاہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ ایک تو ان کے پہلے سوال کا جواب ہے. دوسری بات جو مذاکرات کی، تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہی ہو رہے، مذاکرات ہو رہے ہوں گے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کی صورت منیر بھائی، عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے عمران خان کی چھٹی ہو جائے اور آج ہی ہو جائے. مسئلہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان کی چھٹی ہو یا نہ ہو. انور بھائی، جی انور اقبال صاحب، جی انور اقبال صاحب، جی انور بھائی، جی اس سے پہلے کہ آپ دوسرے سوال کی طرف جائیں، جو آپ نے بات کی ہے وہ معاملے کا وہ ایک جز ہے. میرا سوال اس سے مختلف تھا. میں نے یہ عرض کی تھی کہ ملکوں کے اندر نئے ملک جب بنتے ہیں یا نئی ریاستیں بنتی ہیں، وہاں کی لیڈرشپ کچھ معاملات زمینی حقائق کے مطابق اپنا ڈائریکشن بناتی ہے، اپنی سمت کا تعین کرتی ہے، پولیٹیکل حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اور طویل المیاد پالیسیاں بنتی ہیں. میں اس حوالے ان ملکوں کا جن کا میں نے حوالہ دیا، ان ملکوں نے اپنی حالات جو بھی ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک اپنا اسٹرکچر تو بنایا ہے نا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے کیا نظام بنانا ہے، طرز زندگی کیسا رکھنا ہے، طرز حکومت کیا بنانا ہے. صاحب کہ ان کو وسائل مل گئے، ان کو وسائل مل گئے دفاع پہ خرچ نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کے دفاعی اخراجات کی وجہ سے آپ کو وسائل نہیں ملتے، تو آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دفاع پہ آپ نے یہ اخراجات جاری رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے ہیں. اگر آپ نے جاری رکھنے ہیں تو کیا تو پھر آپ کی یہی صورت ہے کہ جاری نہیں رکھنے ہیں تو کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے ایک کمزور فوج کے ساتھ اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ مسائل ہیں بہت بڑے، انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ اس پہ تو ہم کب سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اور رہی بات مذاکرات کی، تو مذاکرات کی سوچ میں تو میرا بہت چھوٹا سا ہے جواب کہ مذاکرات ہو بھی سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کو ہم صبح سو کے اٹھے تو فوج ان کو نکال چکی ہو، لیکن اس سے ملک کی معیشت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ بہتر پہ کوئی. لیکن ملک کی معیشت کے حوالے سے جو اس وقت بڑی ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ سی پیک وڈ بی اے گیم چینجر، اور یہ ساری صورتحال اس کے اوپر آج پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے حوالے سے بھی بات کی. اس نے کہا کہ اب سی پیک فیز 2 جو ہے اس میں انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہم جائیں گے، اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بھی پچھلے سال جو ہے اس کے اوپر کافی نیگوشیشنز ہوئی ہیں چائنا کے ساتھ. تو اب کیا یہ گیم چینجر، پچھلے دنوں پریس کلب میں اسی کے حوالے سے بات بھی ہو رہی تھی کہ جس میں ماہرین جو ہے معیشت کے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہ کیا یہ ڈیتھ ٹریپ ہمارے لیے بنے گا یا واقعی یہ ہمارے لیے گیم چینجر ہوگا اور ہماری معیشت مستحکم ہوگی. ابھی جو معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اب یہ جو فیز 2 میں ہم جا رہے ہیں، تو کیا یہ سی پیک جو ہے وہ یہ واقعی جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے ہماری اور ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہم کچھ دیکھ پائیں گے کچھ وقت کے اندر یا اسی سال کے اندر؟ فوزیہ شاہد صاحبہ. دیکھیے، ایک تو پہلے جو ہے چونکہ بات اس پہ خاصی تفصیل سے ہو گئی، اس کو تو میں ٹچ نہیں کرتی. وہ تو چھوڑ دینا، وہ تو پیچھے رہ گئے، ہم آگے آ جائیے. لیکن میں مختصر ایک بات، کیونکہ اکانومی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم معیشت کی صورتحال پہ جب بات کرتے ہیں، جب یہ 2 سال قبل 2.5 سال قبل جب حکومت آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنا ایک سٹیٹس کوئی 1.5-2 سال پہلے ایک لکھا تھا، اور میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ راتوں رات جب صبح اٹھے ہیں لوگ، تو جو امیر تر لوگ تھے وہ امیر، اور جو وہ تھے متوسط طبقہ تھا وہ غریب، اور غریب جو ہے وہ بالکل ہی غریب تر اور ختم ہو گیا. ایک کلاس جو ہے ہماری راتوں رات ابالش ہو گئی. وہ جو موجودہ حکومت کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے تھی یا کچھ کام نہ کرنے کی وجہ سے تھی. جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، میں باقی ہمیشہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تو اسٹیٹسٹیکل ڈویژن کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے انڈیکیٹر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو اقتصادی چھوٹی چھوٹی سرگرمی ہے، مثلا آپ کی اگر فرض کیا کہ وہ چھوٹے سا ایک ٹھیلا ہے، کیا وہ آپ کو رات کے وقت یا 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے؟ یا وہ جو شخص ہے جو کسی طرح کی بھی مزدوری کر رہا ہے، کیا وہ اتنا لے کے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو کوئی کھانا کھلا سکے؟ میں ان انڈیکیٹرز کی بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ جب تک اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے. انڈسٹریلائزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں
इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्री से लेके आप छोटे किसी फेरी वाले को देख लें, उस लेवल तक आप एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको हम तसल्ली बख्श करार नहीं दे सकते। अब इसमें अभी ये जरूर सब कहेंगे कि कोविड की वजह से है, लेकिन मैंने ये कोविड से पहले की मैं बात कर रही हूँ। मैं 1 साल, अभी कोविड जो है वो मार्च अप्रैल में जब इसकी असरात आए, लेकिन मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, 19 की बात कर रही हूँ, 2019 की। तो मैं कहने से मेरा मतलब यह है कि जब तक आम शख्स जो है उसको 2 वक्त की आप बेहतर रोटी नहीं दे सकते, आप उसको खुराक फराहम नहीं कर सकते, मैं किसी इंडिकेटर को मानने को यूजुअली तैयार नहीं होती। और मैं इंडिकेटर वही कहती हूँ कि जब आप आसूदगी। अच्छा, दूसरी जो बात आप सी पैक की जानिब बात कर रहे हैं, देखिए आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की आज जैसे वो बात हुई है, जो जिस तरफ आपने इशारा किया है, कोई गाड़ियां बनाने के हवाले से बात हुई है, ऑटोमोबाइल जो है या इंडस्ट्री बहुत अहम चीज़ है। और चाइना के साथ हम ये पहले देख चुके हैं, थंडर जो है JF-17 वगैरह, उस मतलब बड़ी हैवी इंडस्ट्री में चाइना की पहले भी हमारे यहाँ वो है, उसकी पार्टिसिपेशन भी है, सरमायाकारी भी है, पाकिस्तान खुद से भी उसमें आगे बढ़ रहा है। और चाइना एक चीज़ हमें हमेशा हम कहते हैं कि वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करता है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान को हमेशा एक फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। अब सी पैक के तहत अभी तक तो जो मंसूबे थे, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका तो 20% भी आप आगे नहीं बढ़ सके। अब आज ही मैं एक मीटिंग में थी, तो वहाँ वो बात हो रही थी कि सी पैक का जो इन्होंने प्रोजेक्ट जिस तरह दिया था, ज़ाहिर है वो आपके गिलगित बल्तिस्तान से जहाँ से आगाज था, और वो ग्वादर जहाँ जिसका अंजाम था, अगर आप ये देखें तो गिलगित बल्तिस्तान में उसमें अभी 1% काम भी शुरू नहीं हुआ। तो और अब ये किया गया है कि ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो आर्मी इसको देख रही है तो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हो गए हैं। लेकिन दुनिया में मेरे ख्याल में अनवर इकबाल साहब भी इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनको एक स्टेटस दिया जाता है, जिसको एक लीगल कह लें या एक जिसपे एतमाद वाला स्टेटस होता है, वो हमेशा इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का होता है। इस तरह किसी इदारे को या इस तरह ये इत्मीनान कर लेना कि क्योंकि वहाँ एक रिटायर्ड जनरल को बैठा दिया है तो शायद वो अब हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मैं इस प्रोजेक्ट की कभी भी मुखालिफ नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होते, बेरोज़गारी जो है ज़्यादा इन्हिसार सिर्फ सरकारी मुलाजमतों पे हो जाता है। सरकारी मुलाजमतों के बारे में आप भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, चाहे वो PIA की बात होती है या PTV की बात होती है, रेलवे की बात होती है, कि वहाँ बहुत बड़े लोगों को मुलाजमतें दे दी जाती हैं, जिसके बाद वो नहीं पूरी कर सकते, अखराजात पूरे नहीं होते और वो ख़त्म उसकी इख्तिताम की तरफ चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी जानिब जो है हमें जाना तो पड़ेगा, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है। फिर सबसे बड़ी बात जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी जो है, इस जानिब भी जाना पड़ेगा, लेकिन उसको ये देखते हुए कि मायदा है क्या, आपको क्या मिल रहा है। ये नहीं है कि आप श्रीलंका की तरह या नेपाल की तरह कि अपनी आपने इलाका दे दिया, चाइना को इलाका दे दिया, इस तरह नहीं है। आपको ये तो आपको फैसला आपने करना है ना कि आपके मुफाद में क्या है, आपको भी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आज जैसे मैं पहले आपसे बात कर रही थी कि वो ये कहते हैं कि चाइना इसमें इन्वेस्ट करेगा और वो ही इसको एक्सपोर्ट करेगा, तो क्या पाकिस्तान में इसका सिर्फ उसको वहाँ मुलाजमतें देना या उसका रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना या उसके वसाइल, चाहे वो बिजली है, पानी है, वो इस्तेमाल करना रह जाएगा, या पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें भी डिस्कस की जानी चाहिए, पार्लियामेंट में की जानी चाहिए। अभी तक सी पैक के हवाले से भी ये बार बार बात आती है कि वो पार्लियामेंट में उस तरह डिस्कस ही नहीं किया गया। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें सरमायाकारी के बहुत बड़े अगर मंसूबे भी बात की जाए, तो उसको आपको बाकायदा अवाम के सामने लाना चाहिए। चले अवाम को हम नहीं कुछ समझते, चले अवामी नुमाइंदों के सामने लाएं, जो आपकी कमेटी है उनके सामने लाएं, पार्लियामेंट में तो डिस्कस करें। तो मेरा ख्याल है कि सी पैक को हम उस वक्त का, क्योंकि अभी तक बलोचिस्तान में इसके हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर जो है वेव्स नहीं आती। आप अगर बलोचिस्तान के जो है उसके
آپ ان کو اعتماد میں لیں. آپ ایک پروجیکٹ اگر فرض کیا بہت اہم ہے, جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے بڑی قوت کے ساتھ اس کا آغاز کرنے کی بات کی تھی 2015 میں, سب کچھ ہے, لیکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیتے تو میرا خیال ہے کہ منصوبے جتنے بھی آپ کہیں گے ان کا اتنا بہتر نتیجہ نہیں نکلے گا. سیاہ شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیاہ شمسی صاحب, اور اس کے بعد پھر انور اقبال صاحب سے ہم کنکلوڈنگ ریمارکس لیں گے اوور آل کہ کیا سی پیک واقعی, جیسے آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انڈسٹریل زون بنیں گے اور لوکل پروڈکشن ہوگی, انگیجمنٹ آف لوکل ہیومن ریسورس ہوگی, اور ایگریکلچر کو بہت ری ویمپ کریں گے, اور جو چائنیز ایگریکلچر ماڈل آف پروڈکٹیوٹی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. سیاہ شمسی صاحب ذرا بتائیے کہ اسپیسیفکلی ان باتوں پہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جو آج کی, کیا ہم اگلے 6-8 مہینے میں یا سال میں کچھ میجر ریولوشنری اسٹیپس ہوتے دیکھ پائیں گے آج کی تقریر کی روشنی میں؟ سیاہ شمسی صاحب. دیکھیے منیر صاحب, میں فوزیہ شاہد صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ یہ منصوبے میں بہت بڑی تاخیر ہوئی ہے, اور یہ اگر 2014 میں اس میں تعطل پیدا نہ ہوتا تو اب تک یہ بہت کچھ اس کا آگے بڑھ چکا ہوتا, کہ اس وقت کے جو بحث ہو رہی تھی 2014-15 کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس منصوبے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. اس منصوبے سے چاروں صوبوں کے جو عوام ہیں, صوبے ہیں, وہ جڑے ہوئے ہیں, اور براہ راست عام شہری جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے. اس کو اسی جذبے سے لینا چاہیے تھا, اور اسی جذبے سے اگر یہ کام ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت اگر بہت زیادہ بہتر نہ ہوتی تو اتنی بری بھی نہ ہوتی, اور ہم ایک کسی پکی زمین پہ ہمارے پاس کچھ ایک آپشن ہوتا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جس طرح رکاوٹیں آتی رہیں, اور اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم کا جو بیان ہے, آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح پہلے بھی بیانات آتے رہے ہیں, اور یہ منصوبہ اسی وقت زیادہ فنکشنل ہوگا, تیزی سے آگے بڑھے گا, اور اس کو اگر معاہدوں میں کہیں خرابی ہے تو موجودہ حکومت نے آ کر کئی معاہدوں میں تبدیلی بھی کی ہے, اس پر بات بھی ہوئی ہے, اور وہ دونوں ملکوں کی باہمی مشاورت سے ہی بات آگے بڑھ رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس منصوبے کو اس کی روح کے مطابق بھرپور طریقے سے حکومتی سطح پر اور چاروں صوبوں کے جو نمائندے ہیں یا عوام ہیں ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے, تو یہ منصوبہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں بحرانوں سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے. یہی سوال جو میں نے سیاہ شمسی صاحب سے کیا, انور اقبال صاحب, اسی کے اوپر میں آپ کی رائے چاہوں گا, اور چاہوں گا کہ آپ اس پوری جو گفتگو آج ہم نے کی ہے, نیا سال, پرانے اہداف اور عوام, اور سی پیک کا ظاہر ہے جو سیکنڈ فیز ہے, اس کو تھوڑا سا سم اپ کر کے تاکہ ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں, جو سی پیک ہے نا جناب منیر صاحب, جی, اس میں جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کے لیے پاکستان جیسے اور بہت سے ممالک بھی انٹرسٹڈ ہیں اس چیز میں, اور وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب موو کرنا چاہ رہا ہے ہائی ٹیک کی طرف. ٹھیک ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو اس کے ہاں بنتی ہیں, مثلاً شرٹیں ہوئی, مثلاً پلاسٹک ویئر ہوئے, مثلاً جوتے ہوئے, مثلاً اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ہاں بنتی ہیں. اچھا, یہ سی پیک کے علاوہ بھی مثلاً جو سیالکوٹ کی انڈسٹریز ہیں ان سے انڈیپینڈنٹلی بھی چائنا کی فرمز نے کانٹیکٹ کیے ہیں, اور ان پہ آلریڈی کام ہو بھی رہا ہے, لیکن وہ چھوٹے پیمانے پہ. تو وہ جو ہے نا وہ ملٹی بلین ڈالر بزنس ہوگا کہ چائنا وہ چاہتا ہے, لیکن چائنا ظاہر اپنے ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہتا. تو فوزیہ نے کہا نا کہ صرف ہمارے عوام صرف مزدوری کریں گے, بھائی آپ کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے, اور بھی ممالک اس میں انٹرسٹڈ ہیں. وہ چائنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو چھوٹی ٹیکنالوجی کا کام جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو دیا جائے اور وہ کریں, اور جو بین الاقوامی ڈیل ہیں وہ چائنیز کمپنی کریں تاکہ ان کا بھی منافع میں شیئر رہے, اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کا بھی فائدہ ہو. پاکستان بھی اسی امید پہ لگا ہوا ہے کہ جو وہ انڈسٹریز
जिसमें चाइना अब नहीं चाहता वो प्रोडक्शन जो है हमें मिल जाए और हम अपनी मईशत में उससे इसका काम पैदा करें। तो अगर, और ये काम बहुत जल्दी करने वाला है, अगर हम इसी तरह डिले करते रहे तो कोई और बांग्लादेश कर लेगा, कोई और कर लेगा, और 4-5 ममालिक कर लेंगे। लेकिन चाइना की स्ट्रेटेजिक बुनियादों की वजह से प्रेफरेंस ये है कि पाकिस्तान में ये हो, और यही हमारे पास एक ऑप्शन सीपेक में हमारे लिए यही एक अच्छी चीज़ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। यानी सीपेक कोई जो इनिशियल रवैया था सूबों का भी, उनको ऐसा लगा था कि जैसे ये कोई इमदाद आ रही है और हमें नहीं मिल रही है और इमदाद हमें बढ़ जानी चाहिए। नहीं, इमदाद नहीं आ रही और वो बांटने के लिए भी नहीं आ रहे और वो बराबरी भी नहीं, इक्वालिटी भी नहीं ढूंढ रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि उन इलाकों में जहाँ ये मुमकिन हो वहाँ इंडस्ट्रीज लगें, वो गुड्स बना के चाइना के हवाले करें, चाइना आगे बेचे और खुद हाई टेक्नोलॉजी जो है उस पे फोकस करें। ये तो बात एक होगी, पैसा हमें क्या मतलब। अभी हमारा फैसला, अगर हमें ये पसंद नहीं है तो हम छोड़ दें, हम किसी और से ले लें, अमेरिका से ले लेंगे, अमेरिका देता है तो ये तो हमारा फैसला है। दूसरी बात यह है कि कामयाब होगा या नाकाम होगा, इस पे सिर्फ अगेन गेम हमारी काबू से बाहर है। चाइना को डिरेल करने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक। तो अगर वो चाइना को डिरेल करने में कामयाब हो गए, अगर चाइनीज इकोनॉमी बैठ जाती है तो हमारी इकोनॉमी भी तो साथ साथ बैठ जाएगी, क्योंकि हम फिर वही गलती करने लगे कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख रहे हैं। और अगर तो अब वो हमारे बस में नहीं है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि चाइना कामयाब होता है नहीं। तो अगर चाइना कामयाब होता है और हम उस कामयाबी से फायदा उठाने में कामयाब हो गए तो हमारा भी भला हो जाएगा। अब रही बात के 2021 में क्या होगा, 2021 में मुझे जो लगता है 2-4 चीज़ें होंगी। एक तो यहाँ हुकूमत है बाइडेन की आ जाएगी इस वक्त 20 तारीख से, और उनकी पॉलिसी ज़रा मुख्तलिफ होगी। उनका जोर होगा ह्यूमन राइट्स पे, उनका जोर होगा फंडामेंटलिज्म के खिलाफ वो बातें करेंगे ज़्यादा, क्योंकि लिबरल लोग हैं। और उसमें हम जो है, हम पे प्रेशर भी होगा, हमें फ़ायदा भी होगा। बाद इलाकों में प्रेशर ईज़ भी होगा, ईज़ अप होगा, और बाद इलाकों में प्रेशर बढ़ेगा। मसलन डेमोक्रेसी वगैरह पे वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालेंगे। जो $25 मिलियन दे रहे थे वो 25 को शायद 50 मिलियन कर दें डेमोक्रेसी के लिए। इसी तरह ह्यूमन राइट्स पर ज़्यादा आवाज़ उठाएं। एक तो ये तब्दीली होगी। दूसरी तब्दीली जो ये है वो है कश्मीर के हवाले से, कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की बातें ज़्यादा करेंगे, लेकिन कश्मीर में कोई सब्सटेंशियल तब्दीली किसी की पॉलिसी में नहीं आएगी। बेशतर ममालिक दुनिया के इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अब कश्मीर मुस्तकिल तौर पे इंडिया का है, और इसका हल यही है कि पाकिस्तान भी खामोशी से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले। हम करें ना करें, दुनिया इस तरह सोचती है, तो उसमें बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी किसी की पॉलिसी में। तीसरी बात ये है कि जो माशी जंग है चाइना के खिलाफ, उसमें हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हम उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकते, हमारी बस की बात नहीं है। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है उससे भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में वापस आएंगे और हम पे प्रेशर बढ़ेगा। ये फैसला, या तो अगर तो हमने ये फैसला कर लिया कि ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हैं तो फिर तो अलग बात है, वरना तो हमें माशी तौर पे वहाँ से भी तंगी आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 2021 जो है किसी भी लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशहाली लाएगा। बेहतर हो सकता है, अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली की वजह से बेहतर हो सकता है अगर सीपेक पे तेजी से काम किया गया और हमने समझा अपने लिमिटेड रोल को कि हमें ये रोल दिया जा रहा है सीपेक में। अगर हमने अपने आप को उसी तरह सुपर पावर बना के सोचा कि चाइना हमारे सामने आके दू बात करे, ओ चीनी तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, हम लाहौर के बदमाश हैं, तो ये नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, सियार शमसी साहब, फौजिया शाहिद साहबा। ये वाकई सही बात है कि सी पैक हमारे लिए गेम चेंजर तो हो सकता है ये, लेकिन हमें बहुत इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली खेलना पड़ेगा इस हवाले से, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो चाइना का जो डेवलपमेंट पेस है वो बहुत ज़्यादा है और हमें उनके पेस के साथ मैच करना पड़ेगा। वरना ये है कि ये जो मुआशी तरक्की होती है, ये हमेशा उसी की होती है जो बरवक्त खेलता है, अच्छा खेलता है, वक्त पे डिसीजंस करता है। तो सीपैक नो डाउट हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन चैलेंज ये है कि क्या हम वक्त का और हालात का फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही नाज़रीन, फौज़िया शाहिद साहबा जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, सियार शमसी साहब उन्होंने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, और
انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جوائن کیا. پورے پینل کو اجازت دیجیے. سوموار والے دن پھر ہم کچھ مزید موضوعات کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے. انجوائے یور ویکینڈ. اللہ حافظ. خدا حافظ. حافظ.